إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم قرآن حکیم سے سورۃ البروج کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، مارے گئے خندقوں والے، قتل کر دیے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، جو سراسر آگ تھی، النار وہ آگ تھی، ذات الوقود بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اس پر جو وہ مومنین سے کر رہے تھے، شہود گواہ تھے، شاہد تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے ان سے انتقام لیا، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ دوبارہ سنیے، والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، جو آگ تھی بہت زیادہ ایندھن والی، اذ ہم، جب وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے یعنی خندقوں کے کنارے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اس پر جو وہ کر رہے تھے مومنین کے ساتھ، شہود گواہ تھے، شاہد تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور نہیں انہوں نے ان سے انتقام لیا، الا مگر ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ العزیز الحمید،
اللہ پر جو غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، والسماء ذات البروج، بروج یہ جمع ہے برجن کی، جس کا معنی ہوتا ہے بلند عمارت، ستون، قلعہ، منار، گنبد، اور اس کا اصل معنی ہے نمایاں اور ظاہر ہونا۔ اس لیے بلند عمارت کو برج کہتے ہیں، بلند محل کو برج کہتے ہیں، شہر کی فصیل کے بلند حصوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بھی بروج کہتے ہیں۔ وہ آسمانی ٹھکانے بھی جن میں شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں وہ بھی بروج کہلاتے ہیں۔ سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مفسرین نے بروج کے بہت سارے معنی اور تراجم کیے ہیں، اور سارے ہی معنی جو ہے مراد ہو سکتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بروج کی بھی جمع آتی ہے ابراج یا ابریج، اور فرمایا والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ موعود اسم مفعول کا صیغہ ہے، مراد اس سے قیامت کا دن ہے، جس دن جزا و سزا کا وعدہ کیا گیا ہے کہ نیک اعمال کی جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا، اور برے اعمال پر سزا ملے گی۔ تو چونکہ اس دن کا تمام لوگوں کو ایک وعدہ دیا گیا ہے، اس لیے اس دن کو موعود بھی کہتے ہیں، یوم الموعود، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد و مشہود، شاہد حاضر ہونے والا، اور مشہود جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو کسی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں اور مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ تمام چیزیں بھی جن کا مشاہدہ ہو سکتا ہے یا جن کے پاس کوئی حاضر ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے۔ لیکن ان الفاظ کے عموم کو دیکھیں تو اس میں عمومی طور پر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کے پاس مشاہدہ کے لیے جایا جا سکتا ہے، اور وہ تمام افراد بھی آتے ہیں جو کسی جگہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ اخدود جمع ہے خدن کی، زمین میں بڑا اور لمبا سا جو گڑھا کھودا جاتا ہے، کھائی نکالی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خدن، جس کی جمع ہے اخدود۔ اس کی جمع اخدتن اور خدادن بھی آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اخدود واحد ہے اور اس کی جمع اخادید آتی ہے۔ النار ذات الوقود، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اس کا معنی روشن ہونا، جلنا، بڑکنا، سارے اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ ذات
اس کا معنی ہے والی، مؤنث کے لیے، ذات الوقود، ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے تھے۔ قعود یہ قائدن کی جمع ہے۔ قعود کا معنی بھی بیٹھنا ہے اور جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے۔ بعض نے دونوں میں یہ فرق کیا ہے کہ قعود وہ بیٹھنا ہے جو بندہ کھڑے سے بیٹھے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے وہ قعود ہے، اور لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے وہ جلوس ہے۔ لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مؤمنین کے ساتھ، شہود، گواہ تھے۔ شہود یہ جمع ہے شاہدن کی، اس کا معنی ہے گواہی دینا، حاضر ہونا، جاننا، قبول کرنا۔ وما نقموا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، نہیں انہوں نے بدلہ لیا ان سے، الا مگر ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ العزیز الحمید، اس اللہ پر جو غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ نقموا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا، سزا دینا، بدلہ لینا، عیب لگانا، مکروہ جاننا، کسی کو برا کہنا۔ اور شروع میں جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے، اس پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے کہ ما کے بعد اگر الا آئے تو اکثر طور پر ما کا ترجمہ نفی میں کرتے ہیں، جیسے یہاں ہے وما نقموا منہم الا، نہیں انہوں نے بدلہ لیا ان سے مگر، یعنی کہ اللہ کے بعد اس کی وجہ، اس کی ریزن بتائی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا مگر ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے تخصیص کا معنی بھی آ جاتا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے، یعنی انہوں نے ان کو آ کے خندقوں میں ڈال کر جو عذاب دیا اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ کیا؟ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے جو غالب ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ تو بس یہ ایمان لانے کی پاداش میں انہیں قتل کر دیا گیا، ان کو آگ میں جلا دیا گیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو اہل مکہ کی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اوپر جو تکالیف آ رہی ہیں، جن مسائل، پریشانیوں، مشکلات، اظہار ثانیوں کا تم شکار ہو، یہ تم ہی نہیں، تم سے پہلے لوگ بھی اس کا شکار رہے، بلکہ پہلے لوگوں کو تو یہاں تک تکالیف کے اندر مبتلا کیا گیا کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، خندقیں کھود کر ان کو اٹھا اٹھا کے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، انہوں نے استقامت دکھائی، اور ان کو جلانے والے بھی مر گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن جلانے والے در حقیقت وہ آگ میں گئے، وہ جہنم میں گئے، اور جنہوں نے یہ تکالیف برداشت کی انہوں نے دائمی جنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مکہ والوں کی تکالیف حد سے بڑھ گئی، اب ہمارے لیے
اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم ابھی سے اکتا گئے ہو، تھک گئے ہو؟ تم سے پہلے تو ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھود کے ان کا آدھا وجود مٹی میں دبا کے ان کے سر کے اوپر آرا چلا دیا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ لوہے کی کنگھیاں لے کر ان کے جسموں کو چھیدا گیا اور ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں پھیری، اور اس سے ہوا یہ کہ وہ لوہے کی باریک دندانے دار تاریں ان کے اعصاب اور ہڈیوں تک پہنچی، لیکن اتنی زیادہ سخت تکالیف کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ دین ضرور غالب آ کر رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ کے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم کو پہلے لوگ نہیں ہو، ہمت سے کام لو، صبر سے کام لو، بالآخر مدد تمہارے لیے ہے، آسانی تمہارے لیے ہے، بالآخر تم ہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ تو تم سے پہلے لوگ بھی ان مصائب کا شکار رہے ہیں، تو جب یہ سابقہ لوگوں کی سختیاں ذکر کی جاتی ہیں، سابقہ لوگوں کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، تو اس میں در حقیقت ایک طرح سے ان لوگوں کو جو مصائب کے اندر مبتلا ہیں ان کو حوصلہ اور تسلی دی جاتی ہے، ان کی ڈارس بندائی جاتی ہے کہ صبر سے کام لینا، تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے لوگ بھی ایسے مراحل سے بلکہ اس سے شدید ترین مراحل سے گزر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے دین کو بچا لیا، اس پر استقامت سے قائم رہے، تو تم بھی اگر ہمت اور صبر سے کام لو تو تم بھی اس راستہ میں کامیابی سے گزر سکتے ہو۔ تو سابقہ لوگوں کا ایک واقعہ یہاں ذکر کیا ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کر دیے گئے، مارے گئے۔ النار ذات الوقود، وہ اس آگ کے اندر جھونک دیے گئے، وہ آگ جو ایندھن والی تھی اور اس کو سختی سے بھڑکایا گیا تھا، اس کے شعلے اٹھ رہے تھے اور وہ آگ بالکل آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، یعنی یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی، بالکل حقیقتاً وہ آگ بڑھتی ہوئی جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ان کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ انہوں نے آگ کے اندر داخل ہو کے مر جانا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے دین سے برگشتہ نہیں ہوئے۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ان واقعات کی تفصیل تو آپ لوگوں کو تفاسیر کی کتاب میں دیکھنی چاہیے، لیکن میں چونکہ اختصار کے ساتھ تقریباً اتنا کا بیان کر دیتا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کی مراد تک پہنچ جائیں۔ تفسیر کا معنی یہی ہے، تفسیر کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی آیت کو اس طرح سے، اس کے ترجمہ کو، اس کی تفسیر کو اس طرح سے کھول کے بیان کرنا کہ بندہ باری تعالیٰ کی مراد تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بندہ سمجھ لے۔ تو خیر میں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کی کسی حد تک وضاحت ہو جائے، اگرچہ ایک طویل واقعہ ہے، اور یہ واقعہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، مسند احمد میں، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اس کو ذرا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحاب الحدود کا ذکر کرتے ہوئے، کہ پچھلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے،
آپ ایسا کریں مجھے کوئی عقل مند ہوشیار لڑکا دے دیں، میں یہ جادو اس کو سکھا دوں تاکہ یہ علم چلتا رہے۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو تلاش کیا، ڈھونڈا، وہ لڑکا اسے دے دیا۔ اب جادوگر نے اس کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ جب لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ راہب اللہ والا، دین والا، وہ راستے میں تھا۔ جب بچہ وہاں سے گزرتا تو اس راہب کو دیکھتا وہ عبادت میں اور کبھی واعظ و نصیحت میں مشغول ہے۔ یہ بچہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا، اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا، واعظ سنتا، آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ اور جب دیر سے پہنچتا جادوگر کے پاس، وہ اسے مارتا۔ والدین کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ بھی اس پر سرزنش کرتے، اس سے کہ وہ دونوں جگہ دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے راہب سے اپنی یہ شکایت بیان کی کہ میرے لیے دیر سے پہنچنے پر یہ مسئلہ بنتا ہے۔ راہب نے کہا جب جادوگر تجھ سے پوچھے کہ دیر کیوں لگی ہے، تم کہہ دو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور اگر گھر والے کچھ کہیں تو تم کہہ دو کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی طرح سے ایک زمانہ گزر گیا۔ اب ایک طرف وہ جادو سیکھ رہا ہے اور دوسری جانب اللہ کا دین سیکھ رہا ہے۔ ایک دن راستے میں چلتے ہوئے اس نے یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور وہاں موجود ہے۔ بعض نے ذکر کیا کہ بہت بڑا ایک اژدہا ہے۔ لوگوں کی آمد رفت بند ہو چکی، ادھر والے ادھر ہیں اور ادھر والے ادھر ہیں۔ اب بچے نے دل میں سوچا آج مجھے جادوگر اور راہب کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایسا کیا کہ پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس جانور پر پھینکا، اے اللہ اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس سے نجات مل جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا۔ لوگوں کا آنا جانا بحال ہو گیا۔ اب بچے کے دل میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ راہب کا دین ہی اچھا ہے۔ اس نے جا کر راہب کو بتایا۔ راہب کہنے لگا کہ بیٹا تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی کہ جب علم ملتا ہے تو آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوا تجھ پر کوئی آزمائش آئی تو کسی کو میری خبر نہ دینا۔ اب اس بچے کے پاس لوگ آنے لگے، حاجت مند آنے لگے، اور بچہ بھی ان کے لیے دعا کر دیتا۔ اس کی دعا سے پیدائشی اندھے، کوڑ کے مرض کے شکار اور بہت بڑے بیمار لوگ جو تھے وہ شفا پانے لگے۔ بادشاہ کا ایک نابینا وزیر بھی اس کے پاس آیا۔ اس کے کان میں یہ آواز پڑی کہ بچے کی دعا سے نابینے بھی درست ہو جاتے ہیں، وہ جو پیدائشی نابینے ہیں۔ بادشاہ کا وزیر بہت سارے تحائف لے کر بچے کے پاس آیا، کہنے لگا اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ بچے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ بادشاہ نے اقرار کیا کہ ہاں میں اللہ وحدہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اب وزیر اگلے دن بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا
تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، یعنی میں تمہارا رب ہوں؟ وزیر نے کہا نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو کیا میرے سوا تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب اس وزیر کو مار پیٹ کی جانے لگی، اس کو تکالیف دی جانے لگی، اور بادشاہ پوچھنے لگا تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ بالآخر وزیر نے بتا دیا اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو بھی شفا دینے لگے، بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے۔ بچے نے کہا غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں، یعنی میرے ہاتھ میں ہے کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ بچے نے کہا ہرگز نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، تو بھی بندہ ہے میں بھی بندہ ہوں، اور ہم دونوں اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ہمیں اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب اس نے بچے کو تکالیف دینی شروع کی۔ بالآخر بچے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بلا کر اس سے کہا گیا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، اس دین سے پلٹ جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آرا لا کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، آرے سے اس کے جسم کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور پھر اس نوجوان لڑکے سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے کہا ہمارے سپاہی اور فوج کے لوگ اسے فلاں پہاڑ پر لے جائیں اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر اسے دین چھوڑنے کا کہیں، اگر یہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے اس پہاڑ سے نیچے دھکا دے دیں۔ یہ لوگ اسے اسی پہاڑ پر لے گئے، اور جب وہاں سے دھکا دینا چاہا، بچے نے اللہ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح مجھے تو چاہے ان سے نجات دے دے، اے اللہ مجھے ان سے کافی ہو جا۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی نیچے گر گئے، صرف وہ بچہ بچ گیا۔ وہ وہاں سے اترا اور اسی ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا اور ان سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے کچھ اور سپاہی بلائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، اور جب تم سمندر کے عین درمیان میں پہنچو تو اسے سمندر کے اندر پھینک دو۔ ایسا ہی ہوا۔ جب سمندر کے خاصا آگے نکل گئے اور وہاں دیکھا کہ سمندر کی موجیں ہیں، بچے کو پھینکنا چاہا۔ بچے نے پھر وہی دعا مانگی اے اللہ ان کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔ ایک موج آئی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ بچ گیا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سپاہی کدھر؟ بچے نے بتایا کہ ان کو میرے اللہ نے ہلاک کر دیا، مجھے بچا لیا۔ بالآخر اختصار کے ساتھ بچہ بادشاہ سے کہنے لگا اے بادشاہ، تو ساری ہی تدبیریں کر لے، تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح میں کہوں اسی طرح تو کرے گا تو تم مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا کروں؟
بچہ کہنے لگا ایک میدان کے اندر لوگوں کو جمع کر لے، کھجور کے ایک تنے پر سولی چڑھا دے اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال میری ہی کمان پر چڑھا کے یہ کہہ بسم اللہ رب حاضر غلام۔ ترجمہ ہے اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک دے، وہ مجھے لگے گا میں ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو جب بندہ جو ہے ظلم پر اتر آئے اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسے نظر نہیں آتا وہ کیا کرنے لگا۔ اس نے کہا میں نے اس بچے سے کسی نہ کسی طرح سے جان چھڑانی۔ اس نے ایسا ہی کیا، ایک بڑے میدان کے اندر لوگوں کو جمع کر لیا اور پھر بچے کو سولی پہ چڑھا کے کہنے لگا اس رب کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اور یہ کہہ کر تیر اس بچے کی طرف پھینکا۔ وہ تیر بچے کی کنپٹی پہ لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھ لیا اور شہید ہو گیا۔ جو بچہ شہید ہو گیا، اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی جو اتنا بڑا مجمع تھا، میدان کے اندر لوگ جمع تھے، انہیں اس بچے کے دین کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ اللہ ہی ہے جو پہلے بچے کو بچاتا رہا۔ آج اس بچے نے یہ کہا کہ میرے اللہ کا نام لے کر مجھے مارو گے تو میں مر جاؤں گا۔ یقیناً اس بچے کا دین سچا ہے۔ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ وہ سب کہنے لگے ہم اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ حال دیکھا تو وہ اور اس کے ساتھی گھبرا گئے، اور بادشاہ کہنے لگا اس لڑکے کی ترکیب تو ہم سمجھ ہی نہ سکے، اس کا یہ اثر پڑا ہے کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، گلیوں اور راستوں ان کے کناروں پر خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو۔ جس جس محلہ کے لوگ ہیں ان کو وہاں جمع کرو، اگر وہ اپنے دین سے پھر کے مجھے اپنا رب مان لیتے ہیں اور بچے کے رب کو چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو، نہیں تو آگ کی خندقوں کے اندر ان کو اٹھا کے پھینک دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و ثبات کا سہارا لیا، آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کر گرنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس کو پھینکا جانے لگا اس نے اپنے بچے کو دیکھا، ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے، وہ ذرا جھجکی۔ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی قوت عطا کر دی۔ اس نے کہا امی جان کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہ حدیث مبارک مسند احمد میں، صحیح مسلم کے اندر اور اس طرح سے سنن نسائی میں قدر اختصار کے ساتھ ہے۔ تو اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندقوں والے مارے گئے، وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی، اور یہ کافر لوگ اذہم علیہا قعود، ان خندقوں پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو ظلم کر رہے تھے مومنین کے ساتھ وہ اس پر شاہد تھے، اس پر گواہ تھے، وہاں موجود تھے۔ اور انہوں نے ان لوگوں سے بدلہ کس بات کا لیا؟ ان کی آپس کی ذاتی کوئی لڑائی یا رنجش نہیں تھی، انہوں نے بدلہ لیا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے تھے، انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ غالب ہے، انہوں نے ان پر غلبہ پانے کی کوشش کی،
تو اللہ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کی سلطنت میں جو اللہ کے حکم کے خلاف چلنا چاہتا ہے، باری تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں دو صفات کا ذکر کیا، عزیز اور حمید کا، کہ وہ غالب ہے اور تعریف کیا گیا ہے، تعریف کے لائق ہے، کہ انہیں اس غالب کا اندازہ لگانا چاہیے تھا، اس کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ اسی کی بادشاہت کے اندر اس کے خلاف چل رہے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، حالانکہ وہ ذات ہے، آسمانوں اور زمین کی سب بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، کہ جو بھی وہ نیک یا برا عمل کرتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس پر گواہ ہیں، اور یہی اعمال قیامت والے دن ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ وقت کچھ زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم سورہ بروج کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔